من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ لائق احترام مصلیان حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور چھوٹے بچوں، چوتھا پارہ تراویح کی نماز میں آج آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ بنیادی طور پر اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے دعوت اللہ کا فریضہ اور ذمہ داری جو لوگوں کے اوپر ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو آزماتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جنگ احد میں صحابہ کرام سخت قسم کی مصیبت سے اور پریشانی سے دوچار ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ تمام طرح کے مصائب، آلام، پریشانیوں کے باوجود اگر ایمان کی مضبوطی ہے، توحید سینوں میں بسی ہوئی ہے، تو آخر کار کامیابی کا سہرا مسلمانوں کے سر ہی باندھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے سورہ نساء میں، نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، لیڈیز، عورتوں کے احکام اور مسائل بیان فرمائے۔ بطور خاص میراث کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ نساء میں عورتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں میراث کا تذکرہ فرمایا کہ عورتوں کا جو حق ہے، مالوں میں جو حق ہے، باپ کے مالوں میں جو حق ہے، شوہروں کے مالوں میں جو حق ہے، عورتوں کو وہ حق دیا جائے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے، اس سے کوئی تجاوز نہ کرے، اسے کوئی لانگے اور پھاندے نہ۔ اللہ رب العالمین نے جو حدیں مقرر کر دی ہے ان حدوں کی پامالی نہ کی جائے۔ اگر عورتوں کو میراث سے محروم کیا جائے تو ایک تو حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، دوسرا یہ کہ مال کو ناحق طریقے سے کھانا ہوا، تیسرا یہ کہ ظلم بھی شامل ہے۔ اس لیے عورتوں کے تعلق سے اسلام نے بڑی سخت طرح کی تنبیہ فرمائی ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام مرتبہ دیا ہے کسی نے نہیں دیا ہے، کسی مذہب اور دھرم نے وہ مقام مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے دیا ہے۔ بیٹی کی شکل میں اس کا مقام الگ ہے، ماں کی شکل میں اس کا مقام الگ ہے، بیوی کی شکل میں اس کا مقام الگ ہے، بیٹی کی شکل میں اس کا مقام الگ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں اور بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کی 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی صحیح تربیت کی، ان کی دیکھ ریکھ کی، ان کی پرورش کی، علم و ادب سکھایا، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کی دونوں بہنیں یا بیٹیاں جہنم سے آڑ ہوں گی۔ لڑکوں کے تعلق سے ایسی کہیں فضیلت نہیں بیان فرمائی ہے، خاص طور سے بچیوں کے تعلق سے، لڑکیوں اور بیٹیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عورتوں کو جو مقام دیا ہے کسی اور دھرم اور مذہب نے وہ مقام نہیں دیا ہے۔ پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مومن، اے مسلمان، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ٹولیوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، اپنی شیرازہ کو الگ الگ نہ کرو، اتحاد کو چور چور نہ کرو، اتحاد کو پارا پارا نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسلام کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ اسلام سے قبل
عرب دنیا میں لڑائیوں کا ایک سلسلہ قائم تھا، بیٹے کے بدلہ باپ، باپ کا بدلہ بیٹا، بیٹا کا بدلہ پوتا، اس طرح سے لڑائیوں کا سلسلہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کی دولت کی وجہ سے فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق ضروری ہے، واجب ہے اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے، ذاتی مسائل کو لے کر کے اتحاد کو نہیں توڑنا ہے۔ اتحاد ہی واجب، کمپلسری، انیوار، نیسیسری چیز ہے۔ اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چاہے وہ مسائل کے تعلق سے ذاتی مسائل ہوں یا دنیاوی مسائل ہوں، ان مسائل کو لے کر کے مومنوں کے اتحاد کو چور نہیں کرنا، توڑنا نہیں ہے۔ اسلام سراپا اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ نماز دیکھیے اتحاد کی تعلیم دے رہی ہے، حج اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، یہ مسجد اتحاد کی تعلیم دے رہی ہے، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ جو بیت المال ہوتا ہے وہاں جمع کر اتحاد کی تعلیم مل رہی ہے زکوٰۃ سے بھی۔ یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہے، جو لڑیاں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، سب کے اندر جو روحانیت ہے وہ یہ کہ آدمی متحد رہے، آدمی الگ الگ ٹولیوں میں، گروہوں میں نہ بٹے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آدمی الگ الگ نہ ہو، اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اور یہ بتایا گیا کہ دعوت کا کام ایک جماعت ایسی ہو، کچھ لوگ ایسے تیار ہوں جو دعوت کا کام کرے، لوگوں تک حق پہنچائے، لوگوں تک بھلائی اور خیر کی تعلیم پہنچائے، لوگوں کو توحید کا درس دے، شرک اور بدعات سے روکے۔ دعوت اللہ کا کام سب سے بہتر طور پر اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ نوجوان حضرات ہیں۔ اگر نوجوان حضرات بیدار ہو جائے، جاگ جائیں، تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ گھر گھر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، گلی گلی توحید کی دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، توحید کا پیغام لوگوں کو سنایا جا سکتا ہے، شرک اور بدعات سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، منع کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو فضیلت تھی وہ چھین کر کے ہم کو دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ اس دھرتی پر سب سے بہترین قوم ہو، امت محمدیہ سب سے بہترین لوگ ہیں اس دھرتی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شیوا ہے تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا۔ جب ہم بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر ہم کو افضل بنایا، بہتر بنایا، وہ صفت ہمارے اندر پھر نہیں پائی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے آزمائش ہوگی اور طرح طرح کے باتیں سننے کو ملے گی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا کہ مومنو، تم کو اس دنیا میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی، یہودیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جس سے تم کو بڑی تکلیف ہوگی۔ کبھی تو تمہارے دین کے بارے میں، کبھی تو تمہارے پروفیٹ کے بارے میں، کبھی تو تمہاری کتاب کے بارے میں، کبھی تو تمہارے حلیے کے بارے میں، چہرے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، پوشاک کے بارے میں، تم کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جن سے تم کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتلایا کہ اس کا علاج یہی کہ تم صبر کرنا، ایسی حالت میں تم کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے، اگر آدمی کو چھوڑ دے دعوت تبلیغ کے میدان میں اور دین اسلام پر عمل کرنے کے میدان میں، اگر انسان صبر چھوڑ دے تو سمجھیے کہ دعوت کا کام ہی ٹھپ پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، آدمی فٹ سے لڑ جائے گا، آدمی کچھ بولا اسے وہ ناراض ہو کر چلا جائے گا، تو پھر دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے، دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے صبر جو ہے ایک بڑی چیز ہے۔ آدمی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سننے کو ملیں گی طرح طرح، تم اچھا بھی کرو گے پھر بھی سننے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس دھرتی پر؟ پھر بھی تمام طرح کی اچھائیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لوگ کیا کیا نہیں کہے، مجنوں، پاگل، دیوانہ، دنیا دار، عورت طلب، اور جو ہے سرداری طلب کرنے والا، کیا کیا نہیں کہا گیا۔ تو ہم ایرے گہرے کا کیا حال ہوگا؟ طرح طرح کی باتیں ہم کو سننے کو ملیں گی، اپنے بھی کہیں گے، غیر بھی کہیں گے، مسلمان بھائی بھی کہیں گے، دوسرے لوگ بھی کہیں گے، رشتہ دار بھی کہیں گے، دشمن بھی کہیں گے، ہم کو تو سننا ہی پڑے گا۔ سننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تم کو سننے کو ملے گا ہی، صبر کرنا ہے، اور صبر کرو گے سمجھو کہ تم نے بڑی چیز حاصل کر لی ہے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیاوی امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دعوت کے میدان میں دین اسلام پر عمل کرنے میں جو پریشانیاں لاحق ہیں، اللہ رب العالمین ان پریشانیوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صبر پر بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس دنیا میں گزر جانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس سے ملاقات کرائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائے، ہمیں سے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشان حالی دور فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال انجام دے رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ان عبادتوں کو تو قبول فرما۔ مولا کریم ہماری تراویح کو، ہمارے روزے کو تو قبول فرما۔ مولا کریم اس ماہ مبارک کی وجہ سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو راستے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لانے کے توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔